بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج کا موضوع مسجد سے باہر نکلنے کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے باہر نکلتے وقت جو دعا تلقین فرمائی ہے وہ یہ ہے: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک من فضلک۔ مضمون یہ ہے کہ جب آدمی مسجد سے باہر نکلے تو بایاں پاؤں پہلے نکالے۔ بظاہر تو یہ معمولی سی بات ہے کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو دایاں پاؤں داخل کرے اور جب مسجد سے باہر نکلے تو بایاں پاؤں نکالے، لیکن جب بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ کام کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے محبوبیت کا پروانہ اس کو مل جاتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ لوگوں سے فرمائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ لہٰذا ہر وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کیا جائے وہ انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، چاہے وہ عمل دیکھنے میں کتنا ہی چھوٹا نظر آ رہا ہو۔ دایاں پاؤں پہلے داخل کرنے میں اور بایاں پاؤں پہلے نکالنے میں کوئی محنت خرچ نہیں ہوتی، کوئی وقت زیادہ نہیں لگتا، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اگر آدمی اس بات کا ذرا اہتمام کر لے اور دھیان سے بایاں پاؤں پہلے نکالے تو اتباع سنت کی عظیم فضیلت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اگر بے دھیانی میں دایاں پاؤں پہلے نکال دیا تو اگرچہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہوا لیکن اتباع سنت کی عظیم فضیلت سے وہ محروم ہو گیا۔ لہٰذا اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو دایاں پاؤں پہلے داخل کریں اور جب باہر نکلیں تو بایاں پاؤں پہلے نکالیں۔ اور مسجد سے نکلتے وقت یہ مختصر دعا پڑھیں: اللہم انی اسألک من فضلک۔ اے اللہ، آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ دیکھیے جب مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت یہ دعا کی تھی: اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اے اللہ، میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجیے۔ اور جب باہر نکل رہے ہیں تو اب یہ دعا کر رہے ہیں: اے اللہ، میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ داخل ہوتے بعد اللہ کی رحمت مانگی گئی تھی اور اب نکلتے وقت اللہ کا فضل مانگا جا رہا ہے۔ بظاہر رحمت اور فضل میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا، لیکن قرآن و حدیث کی اصطلاح میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ رحمت سے مراد دینی نعمت۔ قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی دینی نعمت ہوتی ہے جو انسان کو دینی معاملات میں حاصل ہوتی ہے۔ مثلا یہ کہ انسان کو صحیح طور پر عبادت کرنے کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے، انسان کو اخلاص کی اور اتباع سنت کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ سب دینی رحمت ہیں۔ اور مسجد میں انسان اس لیے داخل ہوتا ہے کہ وہاں جا کر عبادت انجام دے، اس لیے داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگی گئی کہ اے اللہ، میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجیے، یعنی دینی نعمتوں کے دروازے کھول دیجیے تاکہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد مجھے عبادت کی توفیق ہو اور نماز ٹھیک طریقے پر انجام دوں اور آپ کی عبادت اخلاص کے ساتھ انجام دوں۔ ورنہ یہ بھی تو عین ممکن ہے کہ آدمی مسجد میں داخل ہونے کے بعد فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کر دے یا ایسے کاموں میں وقت گزار دے جس کا کچھ حاصل نہیں۔ اور فضل کا لفظ قرآن و حدیث میں اکثر و بیشتر دنیاوی نعمتوں کے لیے آتا ہے۔ مثلا یہ کہ رزق اچھا ملے، روزگار اچھا ملے، آمدنی اچھی ہو، صحت حاصل ہو، گھر میں خوشحالی ہو، ان سب نعمتوں کو فضل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں نماز جمعہ کے بارے میں آیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان کہی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو اور بے و شراء اور تجارت کے معاملات ترک کر دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم کو سمجھ ہے۔ اگر ارشاد فرمایا جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل تلاش کرنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں، تجارت، روزگار کے ذرائع تلاش کرو۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی تجارت کو اور مال کو فضل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لہذا جب عبادت کرنے کے بعد آدمی مسجد سے باہر نکلے گا تو باہر اس کو دنیاوی ضروریات پیش آئیں گی اور دنیاوی حاجتیں اس کو لاحق ہوں گی، اور ان حاجتوں کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ لہذا اس موقع پر یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ، میں اب کاروبار زندگی میں نکل رہا ہوں اور حیات میں داخل ہو رہا ہوں۔ اے اللہ، مارکہ حیات میں مجھے اپنا فضل عطا فرما، آپ کا رزق حلال مجھے حاصل ہو، آپ کی طرف سے مجھے کاموں میں برکت ہو، میرے کاموں میں نور ہو اور جائز طریقے سے میں آپ کا رزق حاصل کروں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت رحمت کی ضرورت تھی، اس لیے اس وقت رحمت طلب کی، اور مسجد سے باہر نکلنے کے بعد فضل کی ضرورت تھی، اس لیے موقع پر اللہ تعالیٰ کا فضل طلب کیا۔ کیسی باریکی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تلقین فرمائی ہیں۔ جس وقت انسان کی جو حاجت ہے اس حاجت کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے وہ دعا تلقین فرمائی جو اس وقت کے مطابق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک دعا بھی قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے۔ جب مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا کی کہ اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجیے، اگر یہ دعا قبول ہو جائے اور رحمت کے دروازے کھول جائیں تو ساری دینی نعمتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اور باہر نکلتے وقت جب یہ دعا کی کہ اللہ آپ سے فضل کا سوال کرتا ہوں، اگر یہ دعا قبول ہو کر فضل مل جائے تو دنیا کی تمام حاجتیں، تمام مقاصد اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن حدیث میں جب فضل کا لفظ آتا ہے تو عام طور پر اس سے رزق، تجارت اور معیشت کے دوسرے وسائل مراد ہوتے ہیں۔ لہذا تجارت، ملازمت، زراعت وغیرہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل کے اندر شامل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ملازمت کو، تجارت کو، زراعت اور معیشت کو اللہ تعالیٰ کا فضل کیوں کہا گیا ہے؟ حالانکہ آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ تجارت ایک دنیاوی معاملہ ہے اور ایک رواج چلا آ رہا ہے کہ ایک شخص اپنا سامان لے جا کر بازار میں بیٹھ جاتا ہے، خریدار آ کر اس سے سامان خریدتے ہیں، اس کے نتیجے میں بیچنے والے کو نفع حاصل ہوتا ہے، یا کوئی شخص ملازم ہو تو وہ پورے مہینے محنت کرتا ہے اور وقت لگاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں مہینے کے ختم پر اس کو تنخواہ مل جاتی ہے۔ یا کوئی زراعت کرتا ہے اور ہل جوتتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں 6 مہینے کے بعد اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ سب چیزیں تو انسان کی اپنی محنت کے نتیجے میں حاصل ہو رہی ہیں، تو پھر ان کو اللہ کے فضل سے کیوں تعبیر کیا جا رہا ہے؟ جواب کہ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نے ان چیزوں کے لیے لفظ فضل استعمال فرما کر ایک بڑی عظیم حقیقت کی طرف انسانوں کو متوجہ کیا ہے اور ایک بہت بڑے دھوکہ سے نکالا ہے۔ وہ یہ کہ انسان نے جب تجارت کرنے کے لیے سرمایہ اکٹھا کیا، دکان لگائی، اس دکان میں سامان جمع کیا، اس دکان پر بورڈ لگایا اور پھر صبح سے شام تک اس دکان میں بیٹھا رہا اور اس کے نتیجے میں اس کو منافع ملا اور آمدنی ہوئی، تو اس انسان کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو آمدنی مجھے حاصل ہوئی یہ میری محنت اور میری قوت بازو کا نتیجہ ہے۔ میں نے چونکہ پیسہ لگایا، میں نے محنت کی، میں نے وقت لگایا، تو اس کے نتیجے میں مجھے یہ منافع حاصل ہوا۔ پھر اس دھوکے کے نتیجے میں وہ انسان انہی ظاہری اسباب کو رزق حاصل ہونے کا اصل سبب سمجھنے لگتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں اس طرح متوجہ کر رہا ہے کہ خدا کے لیے اس دھوکے میں مت آنا، کیونکہ یہ آمدنی اور جو منافع مل رہا ہے بے شک تم نے اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہے، تم نے سرمایہ لگایا ہے، تم نے وقت خرچ کیا ہے۔ لیکن اگر ہمارا فضل شامل نہ ہوتا تو پھر تم 1000 محنت کرتے، 1000 سرمایہ لگاتے، 1000 وقت لگاتے، تب بھی تمہیں ایک پیسے کی آمدنی نہ ہوتی۔ تمہارے اختیار میں تو بس اتنا تھا کہ تم دکان کھول کر بیٹھ گئے، لیکن گاہک کو لانا تمہارے اختیار میں نہیں تھا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دکان کھول کر بیٹھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک دکان کھولے بیٹھے ہیں، لیکن گاہک نہیں آتا۔ گاہک کو کون بھیج رہا ہے؟ کون اس کے دل میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ فلاں دکان پر جا کر سامان خریدو، حالانکہ وہی سودا دوسری دکان پر بھی مل رہا ہے؟ وہ گاہک وہاں کیوں نہیں جا رہا؟ تمہارے پاس کیوں آ رہا ہے؟ لہذا تجارت کے ظاہری اسباب تو تم نے جمع کر لیے، لیکن ظاہری اسباب میں تاثیر پیدا کر کے ان کو تمہارے لیے آمدنی کا ذریعہ بنانا، یہ اللہ جل شانہ کے فضل کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔
ایک بھائی کا واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لاہور شہر کا ہے کہ لاہور میں ایک دینی کتابوں کی دکان تھی، یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا۔ ایک دن جب صبح میں اٹھا تو بہت تیز موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ بارش مسلسل جا رہی تھی جہاں تک کہ دکان کھولنے کا وقت آ گیا اور سڑکوں پر گھٹنوں کے برابر پانی بہہ رہا تھا۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اس وقت دکان کھولنے سے کیا حاصل، بارش تیز ہو رہی ہے، لوگوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے، بہت شدید ضرورت کے لیے تو کوئی شخص گھر سے باہر نکلے گا، لیکن اس وقت دینی کتاب خریدنے کے لیے کون نکلے گا؟ اگر افسانوں اور ناولوں کی دکان ہوتی تو شاید اس موسم کی دلچسپی کے لیے کتاب خریدنے آ جاتے ہیں، لیکن یہ تو خشک دینی کتابوں کی دکان ہے، کون ایسے موسم میں کتاب خریدنے آئے گا؟ لہذا دکان کھولنے کی کیا ضرورت ہے، چلو آج چھٹی کر لیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی میرے دل میں آیا کہ ارے بھائی، تمہارا کام یہ ہے کہ جا کر دکان کھولو، گاہک کو بھیجنا نہ بھیجنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ دکان کھول کر بیٹھ جاؤ۔ اگر اللہ کو منظور ہوگا تو گاہک بھیج دیں گے، منظور نہیں ہوگا تو نہیں بھیجیں گے۔ لیکن اگر تم گاہک کی فکر میں پڑ گئے اور دکان چل گئی، چنانچہ میں نے چھتری اٹھائی اور پانی کے اندر چلتا ہوا دکان پر آ گیا اور دکان کھول کر بیٹھ گیا، اور یہ سوچ کر گاہک تو کوئی آئے گا نہیں، بیٹھ کر تلاوت شروع کر دی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد میری حیرت کی انتہا ہو گئی کہ لوگ برساتیاں پہن کر اور چھتریاں تان کر دکان پر آنا شروع ہو گئے اور کتابیں خریدنے لگے۔ میں حیران تھا، اس بارش کے موسم میں ان کو ان کتابوں کی ایسی فوری کیا ضرورت پیش آئی کہ یہ لوگ کتابیں خریدنے آ رہے ہیں؟ لیکن ساتھ ہی یہ جواب بھی ذہن میں آیا کہ یہ لوگ خود نہیں آ رہے بلکہ کوئی بھیجنے والی ذات ان کو بھیج رہی ہے۔ یہ ہے اللہ کا فضل۔ انسان کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے اور وہ ظاہری اسباب جمع کر کے یہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل رہا ہے، وہ مجھے ظاہری اسباب سے مل رہا ہے، میری دکان سے مل رہا ہے، میری محنت سے مل رہا ہے۔ ارے حقیقت میں دینے والا کوئی اور ہے۔ بے شک تمہارے ذمہ یہ ضروری ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھو بلکہ محنت کرو، اپنا وقت لگاؤ، لیکن محنت اور وقت لگانے کے بعد اس محنت اور وقت کو کاریگر بنانے والا سوائے اللہ کے فضل کے کوئی اور نہیں۔ اگر ان کا فضل نہ ہو تو سارا دن دکان پر بیٹھے رہو اور کوئی گاہک نہ آئے۔ ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک بزرگ ہے، ان کا پہلی مرتبہ 1963 میں حجاز مقدس جانا ہوا تو ایک صاحب نے وہاں پر اپنا ایک بڑا عجیب واقعہ سنایا۔ ایک مرتبہ میں بازار میں کپڑے خریدنے گیا، ایک دکان پر جا کر کپڑا دیکھا، کپڑا پسند آیا تو میں نے اس سے بھاؤ تاؤ کیا اور سودا کر لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس میں سے اتنا کپڑا مجھے کاٹ دو۔ اس دکاندار نے کہا آپ کو یہ کپڑا پسند ہے؟ میں نے کہا ہاں پسند ہے۔ پھر اس نے کہا کہ دام مناسب ہے؟ میں نے کہا ہاں مناسب ہے۔ وہ دکاندار کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں گے، یہی کپڑا سامنے والی دکان پر اسی دام میں مل جائے گا، آپ وہاں سے جا کر لے لیں۔ میں بڑا حیران ہوا اور اس دکاندار سے کہا کہ میرا سودا آپ سے ہوا ہے، بات آپ سے ہوئی ہے، اب میں دوسری دکان سے کیوں لوں؟ دکاندار نے کہا کہ آپ تو کپڑا خریدنے سے مطلب آپ اس بحث میں نہ پڑیں اور وہاں سے جا کر کپڑا خرید لیجیے۔ میں نے کہا میں سودا وہاں سے نہیں لوں گا، میرا سودا تو آپ سے ہوا ہے، آپ سے ہی لوں گا، ورنہ آپ اس کی وجہ بتائیں کہ آپ سے کپڑا نہ لوں اور اس دکاندار سے جا کر لوں۔ اس دکاندار نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس صبح سے بہت سے گاہک آ چکے ہیں اور صبح سے لے کر اب تک الحمدللہ میری آمدنی اچھی ہو چکی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے والا دکاندار صبح سے اپنی دکان پر بیٹھا ہے مگر اس کے پاس صبح سے اب تک کوئی گاہک نہیں آیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس بھی گاہک آئے، اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم یہ کپڑا وہاں سے خرید لو تاکہ اس کی بکری ہو جائے۔ یہ در حقیقت اس معاشرے کی چھوٹی سی جھلک تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے میں پیدا فرمایا تھا کہ صرف اپنا پیٹ نہیں دیکھنا بلکہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہے۔ بہرحال جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میرے دل میں اس کی بڑی قدر ہوئی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ کپڑا وہاں سے خرید لوں گا۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس تاجر کے دل میں یہ بات ڈالنے والا کون تھا کہ تم اپنے گاہک سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس گاہک کو دوسرے کے پاس بھیجو۔ یہ اللہ کا فضل نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ لہذا اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتوں کو اپنا فضل قرار دے کر انسان کو اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ تم جو محنت اور کوشش کرتے ہو، سرمایہ لگاتے ہو، بے شک یہ سب ظاہری اسباب ہیں، لیکن تم اس دھوکے میں نہ آنا، ان اسباب کے اندر تاثیر بذات خود موجود ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو تو اس وقت تک ان اسباب میں تاثیر نہیں آ سکتی۔ آپ لوگوں میں سے کتنے ہیں جو کالج یونیورسٹی میں پڑھ کر ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں اور بڑے اعلیٰ درجے کے عہدے پر پہنچ کر قابل ہو جاتے ہیں،
اور ایسی صلاحیت کے مالک بن جاتے ہیں کہ آپ کو سونے میں تولا جاتا ہے، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن کتنی ڈگریوں والے اور صلاحیتوں والے ایسے ہیں جو جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں مگر ان کو ملازمت نہیں ملتی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ڈگریاں حاصل کر لینا ایک سبب ہے، صلاحیت حاصل کر لینا ایک سبب ہے، لیکن اس سبب کو مؤثر بنا کر اس کے ذریعے اچھی ملازمت دلوا دینا یہ اللہ کے فضل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کسان زمین پر ہل چلاتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، اس میں سے پتھر نکالتا ہے اور اس طرح اس زمین سے کھیتی نکلنے کے موانع کو اپنی طرف سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر بیج ڈالتا ہے اور پانی ڈالتا ہے۔ یہ سب محنت وہ کرتا ہے، لیکن کسان کی اس محنت کو بار آور کرنا اور اس نے جو بیج ڈالا ہے اس زمین کے اندر سے اس کو پھاڑنا، اس میں سے کومپل نکالنا، اس کومپل کے زمین کے پیٹ کو چاک کر کے باہر نکلنا اور پھر کومپل سے پودا بننا اور اس پودے سے درخت بننا اور اس درخت پر پھل لگنا، یہ سب کلام اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یعنی زمین میں جو تم بوتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تم نے تو بس بیج ڈال دیا، لیکن اس بیج کا پھٹنا، اس میں شگوفے پھوٹنا اور اس میں سے کلی نکلنا وغیرہ یہ کام تمہارے بس میں ہیں کیا؟ نہیں۔ اگر ساری دنیا کی سائنس کی طاقتیں بھی لگا دو تب بھی تم یہ کام نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارا فضل شامل حال نہ ہو۔ اس لیے دنیا میں تمہیں جتنی نعمتیں مل رہی ہیں وہ سب فضل اللہ ہے، اور تم نے معیشت کے جتنے ذرائع اختیار کیے ہوئے ہیں وہ سب ہمارے فضل و کرم سے برابر ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے فضل و کرم کو بھول کر کچھ حاصل کرنا چاہو گے تو منہ کی کھاؤ گے، کچھ حاصل نہ ہوگا۔ لہٰذا جس وقت تم مسجد سے باہر نکل رہے ہو تو اس وقت ہم سے ہمارا فضل مانگو اور کہو اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اس فضل کے اندر دنیا کی ساری نعمتیں آ گئیں۔ اگر کوئی شخص تاجر ہے تو اس فضل میں اس کی تجارت کی کامیابی آ گئی، اگر کوئی شخص ملازم ہے تو اس کی ملازمت کا رزق حلال اس میں آ گیا، اگر کوئی شخص کاشتکار ہے تو اس کی فصل کی خوبی اس کے اندر آ گئی، اور اس کے علاوہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہو سکتی ہیں، مثلا صحت کی نعمت، خوشحالی کی نعمت، گھر والوں کی خوشحالی کی نعمت اور اپنے درمیان اتفاق اور اتحاد کی نعمت وغیرہ، یہ سب نعمتیں اس دعا کے اندر آ گئیں۔ اس لیے اگر یہ چھوٹی سی دعا ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو دنیا کی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔